جو بھی شرک میں مبتلا تھے، غلط کاریاں کر رہے تھے اور بھی جرائم میں ملوث تھے، شیطان نے ان کو وہی اعمال مزین کر کے دکھا دیے۔ انہیں محسوس ہوا کہ ہم صحیح ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ کلچر ہے، اس کا یہ تقاضا ہے، یہ راگ رنگ، یہ موسیقیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں آخر کلچر کا حصہ ہیں۔ 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک جھٹکا دیا تھا زوردار۔ ماہ رمضان میں وہ زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کی تاریخ کا، بلکہ اس پورے ریجن کی تاریخ کا بدترین زلزلہ تھا وہ۔ لیکن وہی بات ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے، اپنے گناہوں سے باز آتے، اپنی روش کو درست کرتے، دل مزید سخت ہو گئے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن اکثریت یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی کیفیت ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے فراموش کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر کھول دیے ہر چیز کے دروازے، یعنی اب فراوانی ہے، خوشحالی ہے، آزادیاں ہیں، مواقع ہیں گناہوں کے، پوری طرح کھول دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور یہاں تک کہ جب وہ بڑے خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی، اور جو این جی اوز نے کردار ادا کیا ان علاقوں میں، اور جس طریقے سے وہاں کے کلچر کو تباہ و برباد کیا ہے، اور وہاں فحاشی اور عریانی کا سیلاب پھر جس طریقے سے ہے، اب وہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو جب وہ اس پر خوش ہوئے جو چیزیں انہیں ملی، اخذناہم بغتۃ، تو پھر ہم نے انہیں پکڑا اچانک، فاذا ھم مبلسون، اور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہ اب بڑا عذاب ہے جو پھر اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، یعنی نسیم منسیہ، کوئی ایک متنفس بھی باقی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی۔ رسولوں کی قوموں پر جو عذاب آتے رہے ہیں ان میں یہ عذاب استیصال آیا ہے، بالکل ملیا میٹ کر دیے گئے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر سب تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالم ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لے تمہارے کان یعنی سماعت اور تمہاری آنکھیں یعنی بصارت، زائل کر دے، سلب کر لے، چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون سا تمہارا وہ الہ ہے، معبود ہے، رب ہے کہ جو ان چیزوں کو تمہیں واپس دلوا سکے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم مختلف اسالیب سے، مختلف انداز سے بار بار بیان کرتے ہیں آیات کو، ثم ہم یصطفون، اور پھر بھی وہ لوگ کنی کترا جاتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، یعنی بالکل لا علمی میں، ناگہانی، او جہرتن، یا ظاہر ہو کر، علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالم قوم کے؟ وہ عذاب کس پر بھیجے گا اللہ؟ ظاہر ہے انہی پر جو مشرک ہے، جو ظالم ہے، جو اللہ کے نافرمان۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے رہے ہم رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی تو ایمان لے آیا ان پر اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، عمل درست کر لیا، تو اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ رنج اور غم سے دوچار ہوں گے۔ ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اور اللہ کی طرف سے کامیابیاں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی آسمانی ہدایت جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہے، اس کا انکار کیا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں آ پکڑے گا ایک عذاب بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ،
اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں اس کا دعوے دار ہوں کہ میں غیب کی خبریں رکھنے والا ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے تم سے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں، پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف بھیجی جا رہی ہے۔ تو مجھ سے کہتے ہو معجزہ دکھاؤ، میرے بس میں تو نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں اللہ کی رحمت کے خزانوں کا مالک بن گیا ہوں، یا فرشتہ ہوں، یا عالم الغیب ہوں؟ یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں ایک وہ شخص کے جو اندھا ہے جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور ایک وہ کہ جو دیکھنے والا ہے، صاحب بصیرت ہے، بصارت ہے۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور اور فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور اے نبی خبردار کر دیجئے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں، اندیشہ رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، جو آخرت کا جنہیں احساس ہے، انہیں خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی، اور اے نبی آپ دور نہ کریں، دھتکاریں مت ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام۔ یہ جو درویش صحابہ ہیں، اور خاص طور پر غلاموں کے طبقے سے بہت سے لوگ تھے مسلمان ہوئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ سرداران قریش کا ایک اعتراض تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کے کمی اور رذیل لوگ ہیں۔ اب وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے آپ کے ساتھ، پہلے ان کو ہٹائیں یہاں سے، اس لیے کہ اس معاشرے میں ایک غلام کی حیثیت اور ایک سرداران قریش میں سے کوئی ہو، زمین آسمان کا فرق ہے مراتب کے اعتبار سے۔ تو کہیں اے نبی آپ ان کو ان کے دباؤ میں آ کر ہٹا نہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، یہ جو درویش ہیں، یہ جو غلاموں کے طبقے سے ہیں، یہ بلال، یہ ابو فقی، یہ خباب۔ تو ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی، بد دھتکاری ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ ہی کی رضا کے طالب ہیں، چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ نہیں ہے، آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے آپس میں۔ فتطردہم، تو اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا ان کے دباؤ میں آ کر، فتکون من الظالمین، تو آپ پھر بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بھی اصل میں انہیں سنانا مقصود ہے، سرداران قریش کو، کہ اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا یہ مطالبہ ہمارا نبی ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ ہیں، یہ درویش جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور یہ اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا اور فضل کیا؟ اللہ کا احسان انہی پر ہونا تھا، یہ بلال پر، یہ خباب بن الارت پر، یہ ابو فقیہ پر۔ یہ اب گویا کہ ان کے لیے ایک رکاوٹ بن گئی ہے، وہ سرداران قریش جن کی ناک بہت اونچی ہے، کہ یہ لوگ اگر ان پر اللہ کا احسان ہوا تو پھر ہم بھلے اس احسان کے بغیر ہی، گویا یہ ان کے لیے مزید آزمائش بن گئی، رکاوٹ بن گئی۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، یا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہیں ہے ان کو کہ جو شکر بجا لانے والے ہیں، اللہ کے احسان مند ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مسلمان، یہ صحابہ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، ان کو ویلکم کہیے، خوش آمدید کہیے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہیں یہ خوشخبری سنائیے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ،
اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا نادانی میں، جہالت میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر، ثم تاب من بعدہ، بڑا گناہ بھی ہو لیکن پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو وہ رب جو ہے بخشنے والا ہے، نہایت مہربان۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا رویہ بے نقاب ہو جائے، ان کا طریق واردات بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ تو کہہ دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ جو بت ہیں جو تم نے تراش رکھے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہو، پوجتے ہو، مجھے تو روک دیا کہ میں تو ان کی تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، اگر ایسا ہوا تو پھر میں بھی بھٹک جاؤں گا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں، مجھے تو ہدایت عطا ہوئی ہے، آسمانی ہدایت دی گئی ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، اس قرآن کو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ وہ جلدی کر رہے تھے عذاب کی، کہ 12 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہاں گیا عذاب، کہاں اٹک گیا؟ اب یہ مذاق ہو رہا تھا اور جلدی مچائی جا رہی تھی۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ شے نہیں ہے جس کی تم عجلت کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ کل اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور وہ بیان فرماتا ہے حق بات کو اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ وہ عذاب کب آنا ہے اور کب نہیں آنا یہ فیصلہ وہی کرے گا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ شے میرے پاس ہوتی جس کی عجلت تم مچا رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان جھگڑا طے ہو چکا ہوتا۔ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے، میرے اختیار میں ہوتی تو وہ عذاب آ چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب واقف ہے ان سے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے۔ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے بر اور بحر میں، خشکی میں اور تری میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان کیا گیا مختلف انداز سے۔ غیب کل کا کل اس کے پاس ہے، ہاں وہ اس میں سے کچھ حصہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا حصہ دیتا ہے، لیکن کل غیب وہ تو اسی کے پاس ہے۔ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، اور بر و بحر میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا وہ جاننے والا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا درخت سے نہیں جھڑتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں گرتا زمین کی تاریکیوں میں، درختوں سے ان کے بیج جھڑ کر گرتے ہیں اور وہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، ایک دانہ بھی جو گرتا ہے، ایک بیج بھی جو گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی سبز اور ہری چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر یہ کہ وہ ایک کتاب مبین میں، کھلی کتاب میں درج ہے۔ یہ اللہ کا علم ازلی ہے، یا اس کو کہیں لوح محفوظ میں ہر شے مرقوم ہے، مندرج ہے، لکھی گئی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں قبض کر لیتا ہے رات کے وقت۔ اب یہ یتوفاکم یہ نیند کے لیے آ رہا ہے، وہ تمہیں رات کے وقت روزانہ قبض کرتا ہے، اٹھا لیتا ہے، تمہارا شعور جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کارگزاریاں تم دن میں کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اس میں، دن کے وقت صبح کو بیدار کر دیتا ہے اور اٹھا دیتا ہے، گویا دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ایک پانی میں۔
نیند اور موت بھی جو ہے یہ بڑا ان میں قرب ہے، یہ بہنے ہیں جیسے کہ چنانچہ رات کو سونے کے وقت کی جو دعا ہے مسنون دعا، اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، پروردگار تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اب یہ جو میں سو جاؤں گا تو میں سویا ہوا اور مردہ تقریباً برابر ہے، گرد و پیش کی تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، اور پھر صبح تو زندہ کرے گا، اور صبح اٹھنے کی دعا بھی جو ہے اس میں بھی اسی حقیقت کا اظہار ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، سب شکر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طریقے سے ایک دن اسی کی طرف حاضری ہو جانی ہے۔ تو یہ ہے کہ روزانہ وہ تمہیں قبض بھی کرتا ہے اور پھر صبح دوبارہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وہ پوری کر دی جائے وہ مدت کے جو طے ہو چکی ہے، روز کا مارنا روز کا اٹھانا، یہاں تک کہ وہ موت، اصل موت جو ہے وہ آ جائے گی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا رات دن کا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر وہ جب اجل آئے گی تو اس کے بعد تو پھر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر جتلا دے گا وہ، ایک ایک چیز تمہارے سامنے لے آئے گا، باخبر کرے گا جو عمل بھی تم نے کیا تھا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ بات دوبارہ آ رہی ہے یہاں، وہ حاوی ہے اپنے بندوں پر، کوئی اس کی قدرت سے اور قبضے سے باہر نہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگران، حفاظت کرنے والے، وہ فرشتے جو ہمارے اعمال کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں اور موت سے بچاتے ہیں، جب تک کہ وہ وقت اجل معین نہیں آئے گی موت نہیں آ سکتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ نگران فرشتے جو ہیں وہ رول ادا کرتے ہیں، وہ آپ کو بچاتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، پہنچ جاتا ہے وقت موت کا، توفت رسلنا، تو اب اسے اٹھا لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے، جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو پوری ذمہ داری سے ادا کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں، پہنچا دیے جائیں گے اس اللہ کی طرف جو ان کا مولائے حقیقی ہے، وہ خالق و مالک حقیقی۔ لا الا لہ الحکم، جان لو اور سن لو کہ فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں بچا کر لاتا ہے بحر و بر کے ظلمتوں سے، اندھیروں سے، جب تم وہاں پر سفر کے دوران صحرا میں یا سمندر میں کسی مشکل میں پڑ جاتے ہو، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس وقت بچانے والا کون ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر، چپکے چپکے، کم آوازی کے ساتھ۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اس وقت بڑے وعدے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں اس بلا سے، اس مصیبت سے، تو لازماً ہم ہو جائیں گے اس کے احسان مند، ساری زندگی اس کا احسان مانیں گے اور گویا پھر شرک نہیں کریں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں بچاتا ہے اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر سختی ہر تکلیف سے وہی ہے بچانے والا، مشکل کشا وہی ہے۔ ثم انتم تشرکون، اور پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جب بچ کے واپس آ جاتے ہو تو فلاں بدھ کے طفیل یہ ہوا، فلاں قبر والے کی نظر کرم سے یہ ہوا، اب جا کر دیگ چڑھانی ہے یا چادر چڑھانی ہے، اس سے پہلے صرف اللہ کو پکار رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، تیسرا طریقہ یہ ہے، پہلے تو یہ کہ اوپر سے کوئی آفت سماوی آ جائے، نیچے سے جو ہے وہ کوئی طوفان ابل پڑے یا زلزلہ آ جائے، اور تیسری شکل عذاب کی یہ ہے کہ او یلبسکم شیعا، تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے گتھم گتھا کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر تمہیں چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ۔
ایک دوسرے کی گردن گریبان جو ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے درپے ہو رہے ہو، جان کے درپے، یہ کیفیت خانہ جنگی کی کیفیت، یہ بھی اللہ کا عذاب۔ اور آج ہم اسی عذاب میں سے گزر رہے ہیں۔ مجھے اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے کہ ہماری محافظ فوج اور ہمارے عوام، ان کے درمیان جو اب ایک نفرت کی دیوار حائل ہو چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے جو انتہائی پریشان کن ہے، اس لیے کہ دشمنوں کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ سے کام لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، اس قرآن کو، حالانکہ یہ حق ہے، سچی کتاب ہے اللہ کی۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ کتاب، یہ حق تمہارے سامنے آ گیا، اب تم خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر اہم بات کے لیے، بڑی خبر کے لیے ایک وقت معین ہے اللہ کے پاس۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور کوئی دیر نہیں ہے کہ تم پر بھی حقیقت کھل جائے گی، تم بھی جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ناحق نکتہ چینی کرتے ہیں، ان میں مین میخ نکالتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیات کا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کرو ایسے لوگوں سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں، کسی اور موضوع کو چھیڑیں اور کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھلوا دے، تمہارے حافظے سے محو ہو جائے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، ایسے موقع پر ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو پھر مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد۔ یہ مستقل ہدایت ہے، اور یہ بات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھنا ایسے ظالموں کے ساتھ، ایسے ظالموں کی محفل میں پھر مزید نہیں بیٹھنا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ان پرہیزگاروں کے ذمے، یہ جو متقی ہیں، جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں ان کے ذمے، وہ لوگ کے جو متقی ہیں، نیک ہیں، ان کے ذمے ایک کام ہے، وہ ہے نصیحت کرنی، ذکرہ، یاد دہانی کراتے رہیں، نصیحت، واعظ، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی باز آ جائیں، رک جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کرو انہیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ گرفتار عذاب نہ ہو جائے کوئی نفس اپنے کرتوتوں کے باعث، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، یہ نصیحت ان کو کرتے رہو۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اس وقت اگر وہ سب کچھ دینا چاہیں اپنے بدلے میں کہ وہ چھوٹ جائیں عذاب سے، ہر شے جو بھی دی جا سکتی ہو سب کچھ دے دیں، لا یؤخذ منها، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار کیے گئے، گرفتار ہلاکت ہوئے اپنے کیے کی پاداش میں، جو کرتوت تھے اب ان کی سزا ہے جو سامنے آئے گی۔ لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا گرم پانی۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب بسبب اس کے کہ وہ کفر اور ناشکری کرتے رہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو کہ جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں؟ ان میں کیا رکھا ہوا ہے ان بتوں کے اندر؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور تم ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ آئیں۔
تمہاری خواہش ہے کہ ہم پھر اس مشرکانہ دین کو قبول کر لیں. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے چکا ہے. کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی مانند کے جس کو شیاطین جن نے جنگل میں بیابان میں سرگشتہ و حیران چھوڑ دیا ہو، جس پر آسیب کا سایہ ہو، مخبوط الحواس، اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا صحرا کے اندر، بیابان کے اندر. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی، اس کے دوست اس کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، صحیح راستے کی طرف، کہ آؤ ہماری طرف، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ مخبوط الحواس ہے، شیاطین نے اس کو جو ہے وہ بدحواس کیا ہوا ہے، اس پر آسیب کا سایہ ہے. تو تمہاری مثال تو ایسے ہے، اور تم ہمیں بھی چاہتے ہو کہ ہم اسی طریقے سے ہو جائیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، صحیح راستہ یہی ہے، صراط مستقیم. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ہوا کہ ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں پروردگار عالم کے سامنے، رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی تابعداری اختیار کریں. وَأَنْ الصَّلَاةَ، اور ہمیں حکم ہوا کہ نماز قائم رکھیں. وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ، بامقصد طور پر. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کن، یعنی قیامت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کن، کلمہ کن ادا کرے گا اور وہ قیامت برپا ہو جائے گی. قولہ الحق، اسی کی بات برحق ہے، سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن بھی اسی کی بادشاہی ہوگی اور اسی کی حکومت ہوگی جب سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے سب چھپی اور کھلی باتوں کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ الحکیم ہے، الخبیر ہے، کمال حکمت والا ہے، ہر شے سے باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اب. اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ کیا تم بتوں کو تم نے بنایا ہوا ہے اپنا معبود. اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اپنے ہاتھ سے بت تراشے ہیں اور ان کو معبود بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز، نظر نیازیں جو ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. یہ تو اس سے بڑی گمراہی کوئی اور ہو نہیں سکتی. یہاں نوٹ کیجئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، آزر. تورات میں ان کا نام تارح آیا ہے، تو گویا اس کی تصحیح کر دی ہے کہ باپ کا اصل نام آزر تھا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے جو خفیہ معاملات ہیں، جو عجائبات ہیں، ان کا ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے. یہ تجربات جو ہیں انبیاء اور رسولوں کو کرائے جاتے ہیں، روحانی تجربات اور مشاہدات، جس میں جو ٹاپ کا تجربہ اور مشاہدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا وہ واقعہ معراج. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، تو جب ابراہیم نے دیکھا، فلما جن علیہ اللیل، جب ابراہیم پر اندھیرا کر لیا رات نے، رآ کوکبن، تو دیکھا اس نے ایک ستارے کو. قال ھذا ربی، کہنے لگا یہ ہے میرا رب. فلما افل، اور جب وہ غروب ہو گیا، غائب ہو گیا نگاہوں سے، قال لا احب الافلین، تو فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اصل میں اپنی قوم کے اوپر انہوں نے حجت قائم کی ہے. ان کی قوم جو ہے کواکب پرستی میں مبتلا تھی، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو پوجتی تھی. تو ان کی طرف جو ہے ایک انداز اختیار کیا انہوں نے سمجھانے کا اپنی قوم کو. فلما رأى القمر بازغا، اور جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی،
کہنے لگے یہ ہے میرا رب. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. تو جب چاند بھی غروب ہوا تو فرمایا کہ اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ بخشی تو میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے. فلما رأى الشمس بازغة، اور جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال هذا ربي هذا اکبر، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہے میرا رب اور یہ سب سے بڑا بھی ہے، یقیناً اس کے اندر الوہیت ہوگی. فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ اے میری قوم میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سب چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے. ان میں سے کسی میں الوہیت نہیں ہے، یہ تو اس کارخانہ قدرت کے پرزے ہیں، یہ کسی اور کے حکم کے تابع ہیں، ان میں کوئی اختیار ہی نہیں، تم نے انہیں رب کے برابر بنا دیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو متوجہ کر لیا اپنے چہرے کو، یکسو ہو گیا میں اس کی طرف، وہ ذات کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو ان کی خالق ہے. حنیفاً، سب سے کٹ کر میں اس کے ساتھ جڑ گیا ہوں. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. وحاجہ قومہ، تو جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے، اس پر بہت بحث مباحثہ ہوا. قال تحاجونی فی اللہ، فرمایا کہ کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، ایک اللہ اس کے حوالے سے جھگڑتے ہو. وقد ہدان، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں تو نہیں ڈرتا ان سے کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی چاہے کچھ. یعنی ڈرا رہی تھی قوم، ڈرا رہی تھی کہ تم نے انکار کیا ان معبودوں کا، اب ان کی نحوست تم پر آئے گی اور تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کہنے لگے میں کیوں ڈروں ان سے، میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ ہی کو کچھ، میرے رب ہی کو کچھ منظور ہے، میری کوئی تکلیف یا کوئی میرا نقصان تو وہ اور بات ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں ڈرنے لگوں ان سے کہ جو تمہارے شریک ہیں. ولا اخاف ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور حال یہ کہ تمہیں کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا، تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اتنا بڑا جرم کرتے ہو. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، ان کو شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ يَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو بتاؤ کہ دونوں فرقوں میں سے، دونوں فریقین میں سے حق کون زیادہ حقدار ہے، امن کا، اطمینان کا، سکون کا. یعنی ایک مشرک ہے جو بہت سے خداؤں کو مان رہا ہے، ایک موحد ہے جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے جس کے ساتھ میں کل اختیار ہے. امن و امان کا مستحق کون ہے؟ امن و سکون کا مستحق الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ کریں، کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہ ہو، توحید ہو، خالص توحید. یہ ہے کہ جو اصل میں حقدار ہیں امن کے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حقیقی امن ہے اور یہی ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہیں. اس آیت میں جو یہ بات آئی کہ وہ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، اصل میں یہاں پر لفظ آیا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں. تو صحابہ پریشان ہوئے کہ کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر شخص سے ہو جاتا ہے، اونچ نیچ، تو ہمارا ایمان جو ظلم سے بالکل پاک ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم شرک کے معنی میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ شرک کی ہر آلائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، دور رکھیں، پاک رکھیں. یہ ہے جو مطلوب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم ربنا اجعلنا منهم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے عطا کی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں. نرفع درجات من نشاء،
ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، صاحب علم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے بخشے اس کو، عطا کیے اسحاق اور یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم کو اسحاق عطا کیا۔ یہ نمبر 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، بڑے بیٹے اسماعیل، چھوٹے بیٹے اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت بخشی، ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے، ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، آپ نوٹ کیجئے گا یہاں قرآن مجید میں انبیاء کے ناموں کا سب سے بڑا کلیکشن ہے، سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ 18 انبیاء کے نام ہیں اس مقام پر۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، ان سب کو بھی اللہ نے ہدایت بخشی۔ کل من الصالحین، سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس اور لوط کو، ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اتنے بہت سے نام آئے ہیں پیغمبروں کے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا کو، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں منتخب کیا، چن لیا، بعض کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کی رہنمائی فرمائی سیدھے راستے کی، ہدایت بخشی سیدھے راستے کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہے اللہ کی عطا کردہ ہدایت، اور وہ چلاتا ہے اس ہدایت پر، اس راستے پر جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ بھی شرک کرتے، یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول اگر بالفرض ان میں سے کوئی شرک کرتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو عمل بھی انہوں نے کیے تھے وہ سب اکارت جاتے۔ یہ ہے شرک کی ہلاکت خیزی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے عطا فرمائی کتاب اور حکم، قوت فیصلہ، یا ایک ترجمہ کیا گیا شریعت، والنبوہ، اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، تو اگر یہ لوگ، یہ مکے والے، ان باتوں کو نہ مانیں، اس قرآن پر ایمان نہ لائیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ان باتوں کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ایک اور قوم کو، وہ اس پر ایمان لائے گی، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہوگی اور اس قرآن پر ایمان لانے والی ہوگی۔ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور وہ ان جیسا کفر نہیں کریں گے، ان باتوں کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، جن کے انکاری ہیں یہ اہل مکہ۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ چونکہ ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہے صورت، سن 12 میں، 13 میں تو ہجرت ہو گئی، اور وہاں پر ایک کھڑکی اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے موقع پر ایمان لے آئے، اس کے بعد وہ واپس گئے تو اگلے سال پھر 75 افراد کو لے کر آ گئے، اور یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اوس اور خزرج سب کے سب ایمان لے آئے 2-3 برسوں کے اندر اندر۔ تو مکے والوں نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے، یہ ہدایت جس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور اب یہ کامل ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن یہ ناقدری کر رہے ہیں، ان میں سے ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ ہم نے ایک اور قوم کو توفیق دے دی ہے، یعنی مدینے والے، اور وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ لیسوا بہا بکافرین، وہ اس ہدایت کی ناقدری اور ناشکری نہیں کریں گے۔ یہ گویا کہ بشارت تھی اہل مدینہ کے لیے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔
فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، تو تم بھی ان کے طریقے کی پیروی کرو، اسی ہدایت پر، اسی راستے پر چلو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، سوال نہیں کر رہا تم سے، مطالبہ نہیں ہے میرا کسی اجرت کا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، یہ تو بس نصیحت ہے، یاد دہانی ہے جہان کے لوگوں کے لیے، جو بھی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔